اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشن میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 آج کی نشست میں پھر سے شامل ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ ناظرین، قصہ آدم ہے اور گزشتہ اقساط میں جو کچھ میں بیان کر چکا ہوں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، فرشتوں کو سجدہ کا حکم ہوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن عزازیل نے غرور کی وجہ سے سجدہ سے انکار کر دیا اور وہ راندہ درگاہ ٹھہرا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سکونت اختیار کرنے کا حکم ہوا۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا سے نکاح کر دیا گیا۔ ناظرین، نکاح میں حضرت حوا علیہ السلام کا حق مہر جو مقرر ہوا وہ تھا حضرت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 دفعہ یا پھر 30 دفعہ درود بھیجنا۔ ان دونوں کو جنت میں رہنے سہنے کی اجازت ہوئی، لیکن ان کو ایک درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا گیا۔ اور وہ درخت کون سا تھا؟ اس بارے میں مختلف روایات میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ شیطان نے ان دونوں کو ورگلایا اور اس درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دی جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ شیطان نے یہ کام ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر کیا۔ اس نے وسوسہ یہ ڈالا کہ جس درخت کے قریب جانے سے ہی تمہیں روک دیا گیا ہے اس کی تاثیر یہ ہے کہ جو اس کا پھل کھائے گا اس میں فرشتوں کے سے خصائص پیدا ہو جائیں گے اور اسے حیات جاوید نصیب ہو جائے گی۔ چونکہ آپ علیہ السلام کو علم تھا کہ فرشتے زندہ جاوید ہیں، اس لیے آپ کے دل میں ہمیشہ زندہ رہنے کی آرزو پیدا ہو گئی۔ یہ بات علامہ القرطبی علیہ السلام نے لکھی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ملائکہ انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں اور اس لیے وہ افضل مخلوق بننا چاہتے تھے۔ اس کا جواب علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ آدم علیہ السلام کا مقصد یہ نہ تھا کہ ان کی حقیقت بشری حقیقت ملکی سے بدل جائے، کیونکہ ایسا ہونا ناممکن تھا۔ آپ کا مدعا صرف یہ تھا کہ فرشتوں کے فطری کمالات اور طبی خصوصیات مثلاً کھانے پینے سے استغنا وغیرہ سے بھی آپ کو متصف کر دیا جائے۔ اس سے ملائکہ کی فضیلت مطلقہ ثابت نہیں ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کیا غلطی تھی؟ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے وسوسہ کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے درخت کو نہ چھونے کا جو وعدہ ان سے لیا تھا وہ بھول گئے۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 تا 121 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ فَأَكَلَا منها فبدت
लहुमा सव्वातुहुमा व तफिका यख्सिफानी अलैहिमा मिन वरकिल जन्नति व असा आदम रब्बहु फगवा। और हमने हुक्म दिया था आदम अलैहिस्सलाम को इससे पहले कि वो इस दरख्त के करीब ना जाए, सो वो भूल गया और ना पाया हमने इस लग़्ज़श में इसका कोई कसद। और जब हमने हुक्म दिया फरिश्तों को कि सजदा करो आदम को, तो सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के। इसने हुक्म से इनकार किया और हमने फरमा दिया, ए आदम, बेशक ये तेरा भी दुश्मन है और तेरी ज़ौजा का भी, सो ऐसा ना हो कि वो निकाल दे तुम्हें जन्नत से और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। बेशक तुम्हारे लिए ये है कि तुम्हें ना भूख लगेगी और ना तुम नंगे होगे, और तुम्हें ना प्यास लगेगी यहाँ और ना धूप सताएगी। बस शैतान ने इनके दिल में वसवसा डाला। उसने कहा, ए आदम, क्या मैं आगाह करूं तुझे हमेशगी के दरख्त पर और ऐसी बादशाही पर जो कभी ज़ाइल ना होगी। सो उसके फुसलाने से दोनों ने खा लिया इस दरख्त से, तो वो फौरन बरहना हो गईं उनकी शर्मगाहें, और वो चपकाने लगे अपने जिस्म पर जन्नत के दरख्तों के पत्ते, और हुक्म दूली हो गई आदम से अपने रब की, सो वो बामुराद ना हुआ। पारा नंबर 8 सूरह अल आराफ आयत नंबर 22 में इरशाद बारी ताला है, फदल्लाहुमा बिगुरूरिन फलम्मा ज़ाक़ा शजरता बदत लहुमा सव्वातुहुमा व तफिका यख्सिफानी अलैहिमा मिन वरकिल जन्ना। इस तरह धोखा देकर वो उनको रफ्ता रफ्ता अपने ढब पर ले आया। आखिर जब उन्होंने इस दरख्त का मज़ा चखा तो उनके सतर एक दूसरे के सामने खुल गए और वो अपने जिस्मों को जन्नत के पत्तों से ढांकने लगे। इन आयात में साफ ज़ाहिर है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जानबूझकर हुक्म अदूली नहीं की। शैतान ने उन्हें वर्गलाया और वो कुछ वक्त के लिए अपने रब से किया हुआ वादा भूल गए। अल्लामा राग़िब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि निसियान का मानी है इंसान का इस चीज़ को महफूज न रखना जो उसे वदियत की गई। इसकी वजह कभी दिल की कमज़ोरी, कभी गफलत होती है, और कभी कसदन भी इंसान को किसी चीज़ को अपनी दिल से महव कर देता है, और यही निसियान अल्लाह के नज़दीक मज़मूम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जानबूझकर अल्लाह के हुक्म की सरताबी नहीं कर सकते थे। दिल की कमज़ोरी जैसा कोई आर्जा भी उन्हें लाहक नहीं हो सकता था। बस एक ही सूरत रह गई थी, और वो ये कि शैतान ने दिल में वसवसा डाला और वो उसके जाल में फंसकर गफलत यानी भूल चूक का शिकार हो गए, और इसी की सज़ा उन्हें भुगतना पड़ी। जो ही इन दोनों ज़ौजैन ने उस दरख्त का फल खाया और उनके जिस्मों पर पड़ा जन्नती लिबास उतर गया, और वो दोनों एक दूसरे के सामने नंगे हो गए। उनकी शर्मगाहें अयां हो गईं, वो एक दूसरे से ही शर्माने लगे। फिर वो दरख्तों के झुंड की तरफ भागे और दरख्तों के पत्तों से अपनी सतर पोशी करने लगे। नाज़रीन, हुक्म की इब्तदा किसने की? सवाल ये पैदा होता है। आइए इसका जवाब तलाश करते हैं। कुरान मजीद में तो इसका इज़हार नहीं किया गया कि पहल किसने की, सिर्फ इतना फरमाया फ़अज़ल्लहुम शैतानु अन्हा, शैतान ने उन दोनों को वर्गलाया। कुरान किसी एक की गलती बयान नहीं करता और ना ही किसी की पहल का जिक्र करता है। हाँ, अलबत्ता हदीस में किसी जगह पर यह तसरीह, कई जगह पर यह तसरीह मिलती है कि शैतान ने पहले हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाया और फिर उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उस दरख्त का फल खाने पर मजबूर किया। तफसीर इब्ने कसीर, तारीख़ इब्ने कसीर, अलबदाया वन नहाया और तारीख़ तबरी जैसी मोतबर किताबों में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत वहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक लंबा वाक़या बयान किया जाता है, जिसके मुताबिक हज़रत
حوا علیہ السلام کی خطاب میں پہل اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اس ممنوع درخت کا پھل کھانے پر مجبور کرنے کا ذکر مختلف پیراؤں میں بیان کیا گیا ہے، لیکن ان واقعات میں اسرائیلی روایات کا عمل دخل بھی ہے، لہٰذا یہاں پر سب سے معتبر بات یہی ہے جو قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ ان دونوں سے خطا سرزد ہو گئی، دونوں نے مل کر اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، جس کی وجہ سے وہ بے لباس ہو گئے اور شرمسار ہو کر جنت کے پتوں میں اپنے آپ کو چھپا لیا۔ ناظرین، دونوں کو جنت سے نکل جانے کا حکم ہو گیا، حضرت آدم و حوا سے خطا سرزد ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور اب تمہارا زمین میں ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے وقت مقرر تک۔ یعنی جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں تم اب جنت میں نہیں رہ سکتے، یہاں سے تم زمین میں اتر جاؤ، اور اب ایک خاص مدت تک تمہیں وہیں رہنا ہوگا، وہیں پر سکونت اختیار کرنا ہوگی۔ ہاں، وہاں تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی انسان کا دشمن شیطان، اور شیطان کا دشمن انسان، اور انسان کا دشمن انسان بھی ہوگا۔ شیطان انسان کو اللہ کی راہ سے ہٹانے اور تباہی کے راستے پر ڈالنے کی کوششیں کرتا رہے گا، اس طرح انسان ہمیشہ اسے اپنا دشمن سمجھتا رہے گا۔ کبھی شیطان انسان پر حاوی ہوگا اور کبھی انسان اس کی بات نہ مان کر اسے شکست دے گا، پھر ایک انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر دوسرے انسان کا دشمن بن جائے گا، اور نسل انسانی قیامت تک اسی بھنور میں پھنسی رہے گی۔ ناظرین، یہ تھا قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 کی تفصیلات و تشریحات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ آئندہ قسط میں انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 37 38 اور 39 آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ۔